السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ آئیے ایک کہانی سنتے ہیں۔ بہت عرصے پہلے ایک بوڑھا شخص جو کہ جہازوں کی رہنمائی کرنے والے لائٹ ہاؤس میں ملازم تھا، ایک دن جب اس کے پاس بہت تھوڑا تیل تھا تو پڑوسی نے اپنے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل ادھار مانگا۔ بوڑھے نے ہچکچاتے ہوئے اسے اپنی ضرورت کا تیل دے دیا۔ اگلی رات ایک راہگیر اپنا تیل کا چراغ لے کر آیا اور بوڑھے سے کہا کہ میں سفر جاری رکھ سکوں اس لیے آپ مجھے چراغ جلانے میں مدد کریں۔ اگلے دن ایک بوڑھا پڑوسی دروازے پر دستک دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ کچھ گھر کی بنیادی ضرورت کے لیے تیل چاہیے۔ اس نے اسے بھی ضرورت کے مطابق تیل دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ لائٹ ہاؤس کی روشنیاں ڈم ہوتی جا رہی ہیں۔ جب وہ چراغوں کے لیے تیل کے برتن کے قریب پہنچا جب وہ چراغوں میں تیل ڈالنے کے لیے تیل کے برتن کے قریب پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس نے جو تیل رکھا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ لائٹ ہاؤس کی چراغ تیل نہ ہونے کی وجہ سے بجھ گئی۔ پہری جہاز جو کافی عرصے سے اس کی طرف رواں دواں تھے بے مقصد بھٹکتے رہے۔ کچھ بڑے پتھروں اور برف میں ٹکرا گئے۔ بہت سے لوگ سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ کچھ سمت بھٹکنے کی وجہ سے مختلف ساحلوں پر جا پہنچے۔ اس سب کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا، وہ بوڑھا آدمی جو لائٹ ہاؤس کا ملازم تھا۔ یہ المناک واقعہ اس کا نتیجہ تھا کہ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ اسے کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے یا اس کے پاس موجود وسائل کے بارے میں اسے علم کی کمی تھی۔ یہ ایک کہانی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان اعمال کے نتائج کے بارے میں ایک مثبت پیغام ہے جو اس بات کی نشاندہی نہیں کرتے کہ انہیں کیوں ترجیح دینی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں مختلف ذمہ داریاں اور مقاصد ہیں۔ وہاں ہم ترجیحی تربیت میں منظم سرگرمیوں کے ذریعے ہی اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں اور ذمہ داریوں کو درست طریقے سے نبھا بھی سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ادھر ادھر کے کام کرنے کے بجائے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے اور ایک دم واضح ہونا چاہیے۔ اس قسم کی سرگرمی افراد، اداروں اور تنظیموں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ترقی اسی صورت میں ممکن ہے جب کسی ادارے میں کام کرنے والے افراد اپنے مقرر کردہ کام کو ترجیح دیں اور اسے صحیح طریقے سے صحیح وقت پر انجام دیں۔ مختلف کاموں کے لیے رکھے ہوئے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری بہترین انداز میں نبھانے پر زور دینا چاہیے۔ جو لوگ اپنے کام کو صحیح سے نہیں کرتے اور وقت ضائع کرتے ہیں، دن میں خواب دیکھتے ہیں اور سست رہتے ہیں اور سوشل سائٹس کا استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی اور اپنے کام کی جگہ کو خراب کر رہے ہیں۔ سماجی بھلائی کے لیے کام کرنے والی تحریکوں کی کامیابی کے لیے ترجیحی کام بھی بہت ضروری ہے۔ جو تحریک اور رہنما جس معاشرے کی نمائندگی کرتے ہیں اس کے مسائل اور مشکلات کو نہیں سمجھتے اور انہیں حل کرنے کو ترجیح نہیں دیتے، وہ یقیناً وقت کے کوڑے دان میں پھینکنے کے لائق ہیں۔ عوام کے دلوں میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس دور میں جہاں عبادت، روحانیت اور عوامی کاموں کی کمرلائزیشن ہو رہی ہے، وہاں مومن کی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی رضا کو مقدم ہونا چاہیے۔ اس ترجیح کے خلاف کوئی بھی چیز مومن کی طرف سے کسی بھی شعبے میں آڑے نہیں بننی چاہیے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے ہوئے ہمیں کامیابی کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ترجیحات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي